بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ بیت المقدس وہ مبارک مقام ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ مقام اس وجہ سے بھی مبارک ہے کہ تمام انبیاء کرام نے یہاں پر حاضری دی، اور معراج کی رات تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی۔ اور اس مقام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام یہیں پر مدفون ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک یہودی مسجد اقصیٰ کو گرانے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں ایسی کون سی چیز دفن ہے کہ جس کو یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سا ایسا مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی جلد از جلد مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا گیا ہے اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے، اور آج کے دور میں فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپے حقائق کیا ہیں، اور کیا دجال آنے والا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں۔ بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عزت و احترام کا حامل ہے۔ تمام بڑے مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان اسے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام اسی لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج کی رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس مقام پر تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی، اور معراج کا سفر یہیں سے شروع کیا۔ اور یہودیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا، جو کہ بعد میں تباہ ہو گیا۔ اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرب قیامت میں اسی شہر مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ہیکل سلیمانی کس طرح تعمیر ہوئی، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا جس میں مختلف انبیاء کرام کے تبرکات تھے اور انبیاء کرام کے استعمال کی چیزیں موجود تھیں۔ چونکہ صندوق میں مختلف انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، اس وجہ سے یہ صندوق بہت ہی برکت تھا۔ تابوت سکینہ حاصل ہونے کے بعد یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی، اور اللہ رب العزت انہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 قبل مسیح میں مکمل کیا۔ اس ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا تھا، لہٰذا یہ ہیکل سلیمانی بہت ہی مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور کسی بھی عام شخص کو ہیکل سلیمانی کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ رب العزت کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں میں ڈوب گئی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد 500 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت پورے شہر میں قتل و غارت شروع ہو گئی اور تمام یہودیوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد جو یہودی بچ گئے وہ بخت نصر بادشاہ کی قید میں آ گئے۔ بخت نصر ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ کافر اور متکبر بادشاہ تھا۔ آخر کار یہودیوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کی، لہٰذا کچھ عرصے کے بعد ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی جس نے تمام یہودیوں کو بخت نصر سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ گم ہو گیا، اور بعض مورخین کے مطابق تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں پر دفن کر دیا تھا،
اور بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ اللہ رب العزت کے حکم سے غائب ہو گیا۔ اس طرح جب ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یروشلم میں یہودی آباد ہو گئے، لیکن یہ بدبخت قوم کچھ عرصے بعد دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا تو تمام یہودی آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اس نافرمانی کے بعد یہودیوں پر پھر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہو گیا اور ایک جابر اور ظالم بادشاہ جو کہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، یہ بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، اللہ رب العزت کا قہر بن کر یہودیوں پر مسلط ہو گیا۔ اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور تمام یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح قتل کر دیا، اور جو یہودی اس قتل و غارت سے بچ گئے وہ یروشلم چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اس واقعہ کے کئی سالوں بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اسلام یروشلم تک پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سال تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی گزرتا گیا اور بالآخر جب 19ویں صدی شروع ہوئی تو 19ویں صدی کے درمیان میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس جنگ میں برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یہودیوں کو دوبارہ سے یروشلم میں آباد کر دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ آج یہ یہودی اسی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، لہٰذا اس وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے کئی بار مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن حکم ربی ناکام رہے۔ آج دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جس میں قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہودی چونکہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، لہذا دجال کی آمد سے پہلے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور تابوت سکینہ کو حاصل کیا جائے۔ یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب اس دنیا میں دجال کے پیروکار سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور قوم یہودی قوم ہے، اور یہی وہ قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال اس دنیا میں آئے گا تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام یہودیوں کو اور دجال کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔